بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک اور استغفار کی خاص توفیق عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگا کریں اور اپنی نسلوں کے لیے بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی درود پاک اور استغفار کا نور جاری کر دے، اس لیے کہ ہم سب بہت گنہگار ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جانے انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم استغفار کو تھام کے رکھیں گے تو ایک فائدہ یہ ہوگا، گناہ بھی مٹتے رہیں گے اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، رزق میں بھی اضافہ ہوگا، جسمانی روحانی رزق ملے گا، بندشیں رکاوٹیں دور ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس طریقے سے درود پاک کے لیے بھی توفیق مانگا کریں کہ توفیق بھی ملے اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ درود شریف پڑھتے رہیں گے درجات بلند ہوں گے، نام اعمال صاف ہوتا رہے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ساتھ ساتھ مسائل حل ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں مسائل ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ تو درود پاک استغفار لازمی پڑھا کریں اور ایک تسبیح درود پاک اور استغفار کی اپنے لیے پڑھا کریں۔ پورے دن پڑھ رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں، جیسے پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، جو سیکھا پڑھ رہے ہیں پڑھیں، لیکن رات سونے سے پہلے ایک تسبیح پہلے استغفار کی کریں گے اور اس طریقے سے کریں گے کہ عرش الہی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے نور نکل رہا ہے اور آپ کے اندر جا رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، جذب ہو رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک لائٹ ہے یلو کلر کی اور گولڈن کلر کی، اور عرش الہی سے وہ لائٹ نکل رہی ہے، وہ نور نکل رہا ہے اور آپ کے اندر داخل ہو رہا ہے، آپ کے سر سے اور پھر آپ کی پوری باڈی میں، آپ کے ہارٹ میں، آپ کے برین میں، آپ کی پوری باڈی میں۔ اور استغفار اس طرح سے پڑھیں گے جب تصور سے، تو گمان یہ ہوگا کہ اس نور کی برکت سے جو میرے اندر داخل ہو رہا ہے، میرے گناہ مٹ رہے ہیں، جسمانی روحانی جتنے امراض ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور میرے درجات بلند ہو رہے ہیں اور میری جو بھی حاجات ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ درود پاک پڑھیں گے 100 دفعہ، کوئی سا بھی پڑھ لیجئے آپ۔ سپوز اگر آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو آپ تصور دھیان سے پڑھیں گے عرش الہی سے نور آ رہا ہے، آپ کے اندر داخل ہو رہا ہے اور آپ کی روحانی کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں اور آپ کی جو دلی خواہشات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور جو جسمانی روحانی امراض ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور جو مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں۔ پوری توجہ دھیان سے پڑھیں گے، بہت جلدی نہیں پڑھیں گے، تیز تیز نہیں پڑھیں گے، آرام آرام سے پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے، محسوس کر کے پڑھیں گے۔ چاہے ایک ایک تسبیح پڑھنے میں آپ کو 10 منٹ 15 منٹ لگ جائیں، لگنے دیں۔ جب یہ آپ مکمل کر لیں تو اللہ سے کہیں کہ یا رب عز و جل اس درود پاک کی تسبیح اور استغفار کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرما، پنجتن پاک کو ہدیہ فرما، ساری اہل بیت کو ہدیہ فرما اور ان کے وسیلے سے مجھے ہدیہ فرما، میرے دل دماغ کو ہدیہ فرما، جسم کے ہر اعضاء کو ہدیہ فرما۔ اے میرے رب، میرے ساتھ جتنے مسئلے ہیں جسمانی روحانی وہ ٹھیک کر دے اور مجھے غیبی رزق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جسمانی روحانی رزق عطا فرما، نہ صرف مجھے بلکہ میری موجودہ، اگر آپ میرڈ ہیں تو موجودہ کہہ لیں، نہیں تو کہیں کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، بلا حساب، بلا شرائط، بلا تاخیر، بن مانگے، بے حساب عطا فرما، راز و نیاز کے ساتھ عطا فرما، غیبی خزانوں سے عطا فرما، اور یہ جو رزق ہے یہ ہمیشہ مجھ اور میری نسلوں کو ملتا رہے، بغیر محنت کے ملتا رہے، بغیر کوشش کے ملتا رہے، تیرے کرم، تیرے فضل، تیری توجہ سے ملتا رہے۔ یہ ایک تسبیح آپ نے ایسے پڑھنی ہے توجہ دھیان یقین کے ساتھ، پر چاہے تو پانی پہ دم کر کے بھی پی سکتے ہیں، چاہے تو خود پہ بھی دم کر لیں۔ آپ ایک ہفتہ اس طریقے سے درود پاک اور استغفار پڑھیں، آپ کو ویزیبل فرق دکھے گا اپنے اندر، اپنی کیفیات میں بھی، آپ کے خوابوں میں بھی، آپ کی ظاہری جو معاملات ہیں اس میں بھی آپ کو ویزیبل فرق دکھے گا۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے ایک ہفتہ، صرف ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے رات سونے سے پہلے۔ آپ چاہے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن رات کو سونے سے پہلے پڑھنی، کیونکہ رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں نا تو اس وقت ہم شعور سے لاشعور میں جانے لگتے ہیں، ہمارا سب کانشیس ایکٹیو ہونے لگتا ہے، اور جب ہمارا سب کانشیس ایکٹیو ہوتا ہے، لاشعور ایکٹیو ہوتا ہے، اور جن چیزوں کو سوچتے ہوئے کرتے ہوئے ہم سوتے ہیں تو ہمارا سب کانشیس انہی چیزوں کو پروگرام کرتا ہے اور پھر وہی چیزیں ہماری زندگی میں لاشعوری طور پر ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سونے سے پہلے آپ اس طریقے سے درود شریف استغفار پڑھیں، دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہوئے سوئیں۔ آپ لازمی یہ کریں، کیونکہ بہت سارے میسیجز ایسے آتے ہیں کہ جب سے ہم درود شریف پڑھنا شروع کیا، استغفار کرنا شروع کیا، تو سر بھاری ہو رہا ہے، یا پڑھا نہیں جاتا، یا طبیعت بوجھل ہونے لگتی ہے، یا خواب عجیب و غریب سے آ رہے ہیں، یا جو ہے درد میں، جسمانی دردوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔
تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے. تو جب اس طریقے سے درود شریف استغفار پڑھیں گے وہ روحانی مسئلے بھی حل ہوں گے، اور آپ کے جو زندگی کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، اور درود شریف اور استغفار کی بڑی برکات ملے گی. ساتھ ساتھ میرے لیے بھی دعا کر لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے بھی مسئلے حل ہوں. اور آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کے معاملات فرمائے، اور لازمی آج ہی سے درود شریف استغفار کی ایک تسبیح ایسے پڑھنا لازمی شروع کرنی ہے سب نے، باوضو پڑھنا اور باوضو پڑھ کے سونا ہے، اور پھر کمال اور برکات دیکھنے ہیں آپ نے اس کے، اور مجھے فیڈ بیک بھی لازمی دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی خیریں ملیں گی، اور ساری دعائیں قبول ہوں گی، ساری حاجات پوری ہوں گی، اور سارے کام بنیں گے، اور سارے مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ.